السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند نے جو دنیا کا مانا جانا ادارہ ہے، اس نے امت مسلمہ کی خدمت میں چند نصیحتیں پیش کی، چند ہدایتیں پیش کی، جن کو میں نے 2 حصوں میں کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ بڑے ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو 2 حصوں میں پیش کیا ہے، جس میں سے چند باتیں میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بیان کی اور چند باتیں میں ان میں سے آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے اندر پیش کرتا ہوں۔ اسے آپ بھی سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی سن کر اس پر عمل کریں، نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ آگے چل کر ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میں نے اس ویڈیو کے اندر 10 باتیں بیان کی، اب اس کے اندر انشاءاللہ میں 11ویں بات سے 11ویں نصیحت سے شروع کرتا ہوں۔ نمبر 11، انہوں نے فرمایا کہ شب قدر اور اخیر عشرے کی دیگر راتوں میں لوگ گھروں پر ہی انفرادی عبادت کریں، مسجد میں یا کسی کے گھر یا ہال وغیرہ میں جمع ہونے کی کوشش نہ کریں۔ نمبر 12، لاک ڈاؤن کے زمانے میں کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری میں انتظامیہ کی طرف سے طے کردہ نظام کی پابندی کریں، اور اگر کھانے پینے کی اشیاء میں کچھ پریشانی یا کمی ہو تو حتی الامکان صبر و تحمل سے کام لیں۔ نمبر 13، اہل خیر حضرات کو چاہیے کہ ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ دینی مدارس کا بھی خیال رکھیں اور اپنا مالی تعاون معتمد ذرائع سے ذمہ داران مدارس تک پہنچا دیں یا اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور جب مدارس کے سفراء حضرات، مدارس کے خدام حضرات پہنچیں تو انہیں دے دیں۔ نمبر 14، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور فضول و لایانی کاموں سے بالخصوص موبائل وغیرہ سے رمضان کے قیمتی لمحات میں پرہیز کریں۔ نمبر 15، سرپرست حضرات بچوں پر بھی کنٹرول کریں، انہیں بلا ضرورت اور خلاف قانون گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ نمبر 16، عید الفطر کی نماز کے متعلق رمضان کے آخر میں حسب حالات رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان سب نصیحتوں پر عمل کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ آگے چل کر ہم ایسے کام کریں کہ آگے چل کر ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا